بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا کر پھر مجھے اور آپ کو اس نبی کی امت سے پیدا فرمائے۔ بارہا مرتبہ میں نے یہ گزارش کی، عرض کیا کہ میں اور آپ اگر ساری زندگی اس شکر میں، رب کے اس فضل کے اندر سجدہ شکر کرتے ہوئے گزاریں کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا، تو کما حق ہو، پھر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضور کا امتی ہونا یہ اللہ کی کسی نعمت اور اس کے فضل سے کم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے میرے نبی کو وہ شان، وہ مرتبہ، وہ مقام عطا فرمایا کہ جس کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، کئی انبیاء علیہ السلام نے یہ تمنائیں، یہ آرزویں کی کہ مولا تو ہمیں نبوت کا تاج نہ عطا کرتا بلکہ اپنے اس آخری نبی کی امت سے پیدا فرما۔ یہ شان، یہ مرتبہ مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ اب اس نبی کا امتی ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے تمنائیں، آرزویں کیوں کی؟ کیونکہ اس نبی کی شان، اس نبی کا مقام ہی وراء الورا ہے کہ انبیاء نے دیکھا اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی، حکمت عطا فرمائی، ہمیں کتابیں بھی عطا کی، ہمیں صحائف بھی عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں اپنے خاص بندوں سے پیدا فرمایا، خاص بندوں میں ہمارا شمار کیا، لیکن جو عزت، جو مقام، جو رتبہ رب نے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اسے دیکھ کر انبیاء نے بھی رشک کیا، انبیاء بھی حسرتیں کرتے رہے کہ مولا تو نے ہمیں معجزے دیے، تو نے ہمیں اپنی عنایتیں، اپنی نوازشات، اپنے کرم سے نوازا، لیکن مولا جو معجزہ تو نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اپنی قربتوں میں بلا کر دیدار کروایا ہے، اللہ وہ معجزہ ہم انبیاء کو عطا نہیں ہوا، اس لیے انبیاء نے یہ تمنائیں، یہ آرزو کی۔ اور اس نبی کا امتی ہونے کی کیوں تمنائیں کی؟ کیونکہ تورات، انجیل، دیگر صحائف کے اندر جو تذکرے، جو احوال میرے آقا کریم کی جو ہم امت ہیں ہمارے بیان ہوئے، انہیں پڑھ کر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے شدید القدر پیغمبر بھی یہ تمنا کرتے ہیں مولا یہ جس امت کے احوال میری کتاب قرآن کے اندر ہے، کیا مولا یہ میری امت ہے؟ فرمایا موسیٰ لا امت، موسیٰ تیری امت نہیں ہے، یا اللہ پھر کون سی امت ہے؟ فرمایا ھذا تلک امت محمد، یہ محمد کی امت ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے واقعہ معراج کا پس منظر پڑھا تھا کہ معراج کروائی کیوں، اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھے، اس پہ ہم نے بحث گفتگو کی تھی۔ اور آج ہم اسی واقعہ معراج کو لے کر چلیں گے کہ حضور کا جو سفر معراج کا آغاز کیسے ہوا۔ پچھلے جمعہ میں یہ بیان ہوا تھا کہ معراج کروائی کہ اس کے اندر کیا حکمتیں تھی، بے شمار انگنت حکمتیں ہیں جو انسان بیان کرتا رہے تو کئی مہینے سال گزر جائے بیان نہ ہو سکے۔ چیدہ چند چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ جن حکمتوں کے تحت اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معراج کرایا، ان میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جس وقت خالق کائنات نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، زمین اور آسمان کو بنایا، ایک دن زمین اور آسمان کے بیچ تکرار ہوا، بحث و مباحثہ ہوا۔ درۃ الناصحین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے،
اور بھی سیرت کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں گفتگو کرنے لگے، پیش و تکرار ہوئی، پیش و مباحثہ ہوا، تو آسمان نے زمین سے کہا زمین میں تجھ سے بلند ہوں، اعلیٰ مقام والا ہوں۔ تو زمین نے کہا کہ میں بھی تجھ سے کم نہیں ہوں، میرے اوپر بھی کائنات کی کتنی چیزیں آباد ہیں۔ زمین کہنے لگی میرے اوپر درخت ہیں، نہریں ہیں، وادیاں ہیں، چشمے ہیں، سبزہ ہے، انسانوں کے رہن سہن کے مقامات ہیں، باغات ہیں، درخت ہیں۔ تو آسمان نے کہا میں بھی تجھ سے کم نہیں ہوں، میرے اوپر بھی چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ ساری چیزیں مجھ پر ہیں۔ تو زمین نے کہا آسمان مانا کہ تیرے اوپر ساری چیزیں ہیں، لیکن میرا مقام تجھ سے بڑا بڑا ہے، میرے اوپر اللہ کا عظیم غیب بیت اللہ ہے جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، صرف لوگ ہی نہیں بلکہ اے آسمان تجھ سے ادھر کر 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 شام کو اس کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہ کعبہ میرے آسمان نے کہا نبی مانا تجھ میں اللہ کا گھر ہے، لیکن مجھ میں بھی رب کے گھر بیت المعمور ہے، میری دائیں بائیں فرشتے گردش کرتے ہیں، میرے بیت المعمور کے گرد وہاں پہ 70,000 فرشتہ ہر لمحے پر طواف کرتا ہے، اور تا حیات اس فرشتے کو دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا ہے۔ جب زمین نے یہ سنا تو زمین نے کہا آسمان مانا تجھ پہ بیت المعمور ہے، جنت تجھ پہ ہے، ستارے تیرے اوپر ہیں، چاند تیرے اوپر ہے، سورج تیرے اوپر ہے، لیکن سن آسمان کہ یہ ساری چیزیں تجھے ملی ہیں جس کے صدقے ملی ہیں، رب نے وہ پیارا محبوب، وہ کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما، اپنا نبی آخر زمان میرے اوپر تشریف فرما کر گیا۔ اب آسمان خاموش ہو گیا، اس سے بڑی کوئی دلیل آسمان کے پاس نہیں تھی۔ اسی میں سمواسے کے اندر آسمان غمگین ہو گیا، زمین کو کوئی جواب نہ دے پایا، خاموش ہو گیا۔ اب آسمان نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، رب العالمین اے رب کائنات تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑی شانوں والا ہے، بڑی قدرتوں والا ہے، اے رب کائنات تو نے کسی چیز کو معلوم نہیں رکھا ہے، اللہ تیرا شانوں والا نبی، تیرا عظمتوں والا نبی، تیرا رفتوں والا نبی، اللہ جس کے لیے تو نے کل کائنات بنائی ہے، اللہ وہ نبی تو نے زمین کو عطا کر دیا ہے، اے رب کائنات مجھے بھی اس نبی کی شان سے شرف عطا فرماتا، میرے اوپر بھی اس نبی کا جلوہ فرماتا تاکہ آج میں بھی زمین کے سامنے سرخرو ہو جاتا۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا آسمان غم نہ کر، میں نے اپنے محبوب کو زمین پہ پیدا فرمایا ہے، زمین پہ اس کا وجود بنایا ہے، لیکن آسمان میں تیرے وجود پہ بھی اپنے محبوب کو لے کے آؤں گا۔ آسمان تو غم نہ کر، میں نے جو محبوب بنایا ہے، میں نے اس محبوب کی وجہ سے کسی کو مایوس نہیں کیا، آسمان تجھے بھی مایوسی نہیں اٹھانے۔ علماء نے لکھا ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھی یہ وعدہ پورا کرنا تھا۔ پھر گزشتہ جمعہ المبارک میں نے تفصیل سے کہا تھا، انبیاء سے وعدہ بھی لیا تھا، مدد کا، ایمان کا، وہ چیزیں بھی کروائی۔ پھر اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی میں 52 یا 53 سال کی عمر میں جو تکلیفیں، جو مشقتیں اٹھائی، جو غم دیکھے تھے، ان کو بھی رب نے بلانا تھا، پھر نماز جیسا عظیم تحفہ بھی عطا کرنا تھا۔ پھر اللہ نے حضور کو فرمایا تھا نا اللہ یؤتی وانا قاسم، کہ میرا رب عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ انی آتیت مفاتیح خزائن الارض، کہ اللہ نے کل کائنات کے خزانے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ اب کائنات کے اندر یہ جہان بھی ہے، وہ جہان بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، کائنات
جاتی ہے۔ تو جب رب نے مختار کل محبوب کو بنا دیا پھر وہ ساری چیزیں محبوب کو دکھانی تھی۔ کوئی بندہ کسی چیز کا مالک بنتا ہے، ملکیت اس کو ملتی ہے، تو بندہ پھر اپنی اس چیز کو دیکھتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے یہ چیز میری ملکیت میں ہے، ساری اس کو دیکھتا ہے۔ یہ کئی حکمتیں تھیں۔ اب پھر سفر معراج کا آغاز ہونے لگا۔ رب ذوالجلال نے جبریل سے فرمایا 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، میرے محبوب کو میری قربتوں میں لے کے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا جبریل، جی یا رب جبریل، فرمایا جبریل آج آسمان کے فرشتوں سے فرماؤ میری تسبیح کو چھوڑ دیں۔ جبریل مکئی سے کہہ دو آج روزی دینا بارش برسانے کا کام چھوڑ دے۔ اسرائیل سے کہہ دو آج کسی کی روح کو قبض نہیں کرنا ہے۔ اسرافیل کو پیغام دے دو آج سور نہیں پھونکنا ہے۔ جنت کے پھولوں کی نوا کو کہہ دو آج میری تسبیح کو چھوڑ دے، میری عبادت کو چھوڑ دے، آسمان کو مزین کر دو، جنت کو سجا دو۔ یا اللہ تیرا آسمان تو مزین ہے، تیری جنت تو سجی ہوئی ہے۔ فرمایا جبریل اور چار لگا دو، اور چراغاں کر دو، اور خوشبوئیں لگا دو۔ یا اللہ کس لیے؟ فرمایا جبریل میرے محبوب کو میری بارگاہ کے اندر لے کے آؤ۔ المختصر جبریل رب کا پیغام لے کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضور کو بیدار کیا۔ ام ہانی کے گھر حدیث کعبہ میں میرے آقا رام فرمان ہے جبریل 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے، حضور کو جگایا، گھر میں کعبہ میں رہ گئے، حضور کا سینہ چاک کیا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، پھر سونے کے تخت میں رکھا گیا، پھر اس کو سیا گیا، براق اس نامی جانور سواری کے لیے لایا گیا۔ اب رب کائنات نے میرے محبوب کو جو معراج کروائی اس کا ذکر یوں فرمایا، اس کا آغاز یوں کیا۔ اب رب کائنات جہاں اپنے نبی کے معجزہ کا دعویٰ کر رہا ہے، میری عرض کی مولا تو اپنے محبوب کو معراج کروا رہا ہے، اللہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس میں دلیل دی جاتی ہے۔ رب العالمین تو نے معراج کروائی تو اس کی دلیل کیا ہے؟ پھر رب کا قرآن کھول اٹھا، اللہ نے قرآن کے اس مقام پر اس حصے میں اپنے محبوب کی معراج کا ذکر فرمایا جسے قرآن کا دامن کہا گیا، جہاں پہ قرآن کا نصف ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلی آیت میں، اور اللہ نے کلمے کا وہ ذکر کیا، وہ کلمہ منتخب فرمایا جس پہ کسی کو اعتراض بھی نہ ہو، جس پہ کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذی اسرا۔ فرمایا لوگوں مجھ سے دلیل پوچھنے والوں آؤ دلیل دو، میرا قرآن پڑھو۔ یا اللہ پڑھ لیا ہے۔ فرمایا سبحان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے ماورا ہے، ہر عیب سے پاک تیری ذات ہے۔ فرمایا اسرا پھر وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، اس نے اپنے بندے خاص کو اپنی معراج کروائی۔ کس طرح کروائی؟ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ معراج ایک طویل موضوع ہے، جمعہ میں کبھی بیان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضور کی معراج کے 3 درجے لکھے۔ فرمایا یہ جو اسرا ہے نا، اسرا کا معنی ہوتا ہے سیر، اور یہ رات کی سیر کو کہتے ہیں، رات کی سیر میں لیلم رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب یہ حصہ دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک لمبی بحث ہے۔ کئی مفسرین نے لکھا کہ حضور کی جو یہ قلیل وقت میں معراج ہوئی نا، اس میں 27 سال لگے، کئی نے لکھا 12 سال لگے، کسی نے 10 سال لکھے۔ المختصر جتنا بھی حصہ صرف ہوا اس کو اللہ نے قلیل وقت کے اندر سما دیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فاض الفوائد کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور کی معراج کے 3 حصے ہوئے۔ پہلا اسرا، یہ مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی تک، پہلے حصے کو اسرا یعنی رات کی سیر جو زمین پہ ہوئی۔ پھر لکھا کہ دوسرا جو حصہ مسجد اقصی تک، پہلے دوسرے چھٹے 7ویں آسمان تک پہنچا، اس کو معراج کا نام دیا۔ معراج چونکہ بلندی سے ہے،
اعراج ان سے نکلا ہے. کہا دوسرا مرحلہ حضور کی معراج کا ہوا، اس کو معراج کا نام دیا آسمانوں کی سے. اور تیسرا حصہ آپ نے لکھا کہ الاعراج یعنی بلندی کی طرف، فکان قاب قوسین سے مقام صدرہ سے ہو کر لا مقام کے مقیم تک پہنچنے کے لیے جو تیسرا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سفر کا حصہ دیا، اس کو اعراج کا نام دیا. اب اس سفر کو اللہ نے انتہا کیسے کیا؟ مسجد حرم سے یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی تک ملک شام تک کا سفر براق پہ ہوا. اور اس براق کی رفتار کا عالم یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. کئی علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 سال کی مسافت کے اندر یہ معراج کا سفر ہوتا ہے. اب جب حضور مسجد اقصی میں تشریف لے گئے براق پہ سوار ہو، یہ بھی ایک لمبا موضوع بنتا ہے کہ راستے میں کیا کیا منظر، کیا کیا چیزیں میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے دکھائی. دکھاتا بھی کیوں نہ، معراج کا مقصد ہی یہی تھا کہ محبوب کو کل کائنات دکھائی دے. اب وہاں انبیاء صفیں باندھے کھڑے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے امامت فرمائی، سارے انبیاء نے نماز پڑھی، ملاقاتیں ہوئی مختصر. اب وہاں سے جو دوسرا سفر معراج کا شروع ہوا اس میں یہ تھا، پہلا جو تھا الصراط الذی بارکنا حولہ، اس کے دائیں بائیں جو زمین تھی اس کو اللہ نے بابرکت بنا دیا، وہ ساری چیزیں دکھائی. حضور نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر حضور کے راستے میں حسین و جمیل دلہن کی طرح ایک عورت آئی، اس نے آواز دے کر حضور کو مخاطب کیا تو حضور نے اس کی طرف دیکھا لیکن رکے، دیکھا نہیں. جبریل سے پوچھا جبریل یہ عورت کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ دنیا ہے. حضور اگر آپ اس کی طرف مڑ جاتے دیکھ جاتے تو آپ دنیا ہی کے ہوکے ہو جاتے. حضور آپ کی امت دنیا کی ہی ہوکے رہ جاتی. اچھا کیا کہ حضور آپ نے دیکھا نہیں، ہوکے نہیں. پھر آگے چلے مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرما کر براق کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. اب یہاں بھی بڑی بحثیں ہوئی، بڑی باتیں ہوئی. اب جب براق میں آقا مسجد حرم سے سوار کرنے لگے تو براق نے تھر تھری مچائی، ہلچل کی. تو جبریل نے کہا براق پہلے جنت میں رو رہا تھا حضور کی سواری کے لیے اور اب تو بھڑک رہا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ میرے اوپر کون سوار ہونے والا ہے. تو براق نے کہا اللہ کی بارگاہ میں رب مجھے زبان عطا کر، میں جبریل سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. رب نے زبان دی. براق نے کہا جبریل میں اس وجہ سے نہیں بھڑک رہا ہوں کہ میرے اندر غرور تکبر آ گیا ہے، بلکہ میں ناز کی وجہ سے اور اپنے مقدر پہ خوش ہو کے بچن رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج دنیا میں آپ میرے اوپر سوار ہو رہے ہیں، مجھ سے وعدہ کیجیے کہ کل قیامت کے دن بھی آپ میری اوپر سواری فرمائیں گے. اب وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو بیت المقدس گئے انہوں نے دیکھا ہے فلسطین جہاں جو مسجد ہے اس کے سین میں تصویروں نے نہیں ڈال دیا، وہ ایک پتھر ہے جو ہوا کے اندر معلق ہے. اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب اس براق پہ سوار ہونے لگے تو اس پتھر پہ حضور کھڑے ہو کے سوار ہوئے. اب جب سوار ہوئے تو وہ پتھر حضور کے ساتھ اٹھنے لگا، اڑنے لگا. حضور نے اپنا دست شفقت فرمایا تو وہ پتھر بنی کے ٹھہر گیا. اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ اس پتھر کو روک دینا تو یہ آپ کے ساتھ آسمانوں پہ آ جائے. یہ دنیا کو دکھانا تھا اللہ نے کہ میرے نبی کی شان کیا. اب وہاں سے حضور کی سواری کے لیے جو دوسرا طریقہ ہوا وہ ہے نور کی ایک سیڑھی آئی جس پہ جبریل امین بھی حضور کی. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور کا جو براق تھا اس کی رکاب حضرت میکائیل علیہ السلام نے پکڑی ہوئی تھی، اس کی زین حضرت جبریل امین نے پکڑی ہوئی تھی اور اس کی لگام حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پکڑی ہوئی. حضور سوار وہ فرشتے، وہ مقدس فرشتے. آج دنیا کے اندر کسی کا پروٹوکول کوئی وزیر اعظم صدر ہو تو اس کے دائیں بائیں کتنے سیکورٹی گارڈ، کتنے خدمت گزار ہوتے ہیں. رب نے اپنی محبوب کی سواری اور محبوب کا پروٹوکول فرشتوں کے ذریعے.
اب آسمانوں کی طرف میرے آقا کریم کا سفر شروع ہوتا ہے. حضور نور کی ایک سیڑھی پہ سوار ہوئے جس نے آسمانوں کا سفر طے کرنا شروع کر دیا. اب مفسرین نے کیسے کیے؟ ایک آسمان سے آسمان کا فاصلہ کہیں لکھا ہے 70,000 سال کی مسافت ہے، کہیں نے 7,000 سال کی مسافت لکھا ہے، کسی نے 18,000 سال کی مسافت لکھا ہے. المختصر جتنا بھی سفر بنتا ہے میرے آقا طے کر کے پہلے آسمان پہ پہنچے. آسمان کا دروازہ بند ہے، جبریل نے دستک دی. آسمان کے پہلے دروازے کے دربان نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا میں جبریل امین ہوں. اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ اللہ کے نبی آخر زمان ہے. فرشتے نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے فرمایا ہاں بلایا گیا ہے. دروازہ کھلا، فرشتے نے میرے نبی کو یا مرحبا نبی اللہ کہا. اب حضور پہلے آسمان پہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام نے اٹھ کر حضور کے استقبال کیا، یا نبی مرحبا، یا ابن صالح مرحبا کے الفاظ سے میرے نبی کو یاد کیا. ملاقات ہوئی، بات ہوئی. اب حضور وہاں سے تشریف لے جانے لگے. دوسرے آسمان پہ جب میرے آقا پہنچتے ہیں وہاں بھی دربان نے دروازہ کھولا، حضور کو مرحبا کہا. دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں سے ملاقات ہوئی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو زندہ اٹھایا ہوا ہے، یا تو آپ تیسرے آسمان پہ یا دوسرے پہ یا چوتھے پہ، ان 3 آسمانوں کے متعلق کیسے ہیں. اب وہاں سے تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ ادریس علیہ السلام کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. یہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے متعلق کبھی بیان کروں گا. اللہ کے نبی یہ آج دنیا سے زندہ اٹھائے گئے ہیں لیکن یہ جنت کے اندر موجود ہیں اور تیسرے آسمان پہ موجود ہیں. یہ نبی نہیں بلکہ میرے نبی کے غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں. اب چوتھے آسمان پہ میرے آقا جب تشریف لے گئے، دروازہ کھلا، فرشتوں نے مرحبا کہا. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب میرے مصطفیٰ کا حسن دیکھا حیران ہو گئے، سوچوں میں پڑ گئے. اللہ کی جناب نے ربی رب العالمین، اللہ مجھے بڑا ناز تھا کہ مولا میں سوچتا تھا اس پوری کائنات میں رب العالمین جتنا حسن تو نے مجھے عطا کیا اتنا کسی کو نہیں دیا ہے، لیکن رب العالمین آج میرے محبوب کا حسن دیکھ کر میں یوسف بھی مانگ پڑ گیا ہوں. رب نے فرمایا یوسف تجھے جو حسن ملا ہے یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ملا ہے. چوتھے آسمان پہ ایک وہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام میں اور آپ سن کے بھی کام اٹھتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضور نے دیکھا کہ کرسی پہ فرشتہ بیٹھا ہے جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے ہی فرشتے ہیں اور اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، بیٹھا ہوا ہے بڑے عجیب انداز کے اندر. نبی پاک علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون فرشتہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. حضور آگے بڑھے، جبریل آگے بڑھے. جبریل نے کہا علیہ السلام اللہ کے محبوب تشریف لے آئے. اور علامہ ابن جوزی محدث ابن جوزی بڑا فقیہ محدث گزرے وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام اپنی زندگی میں وہ جو اللہ نے کرسی عطا کی اس کی زندگی میں 2 بار اٹھے ہیں. ایک بار جب شب معراج گزر گئے حضور کے استقبال میں، دوسری بار جب حضور کی روح قبض کرنے کا وقت آیا تو ایک عربی کی شکل میں بن گیا. وہ اتنا جلیل القدر فرشتہ. اب حضور علیہ السلام نے کہا کہ جبریل میں اسرائیل سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضور کو دیکھ کر تبسم فرمایا، حضور کی تعریف کی، حضور کو بڑھ کے آگے سلام پیش کیا. میرے نبی نے فرمایا اسرائیل تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ میری ڈیوٹی ہے لوگوں کی روح قبض کرنا. حضور نے فرمایا کہ یہ تیرے جو دائیں بائیں فرشتے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ دائیں فرشتے رحمت والے ہیں، بائیں طرف عذاب والے غضب والے فرشتے.
سامنے ایک تھال پڑا ہوا ہے، اس تھال کے اندر ایک تخت ہے اور اس تخت کے ساتھ ایک درخت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھے ذرا اس تھال کا کیا مقصد ہے، یہ تخت کیا ہے اور یہ درخت کس لیے ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ، یہ جو تھال ہے یہ دنیا کی مثال ہے، یہ تھال ایک دنیا ہے، ایک کائنات ہے، اور یا رسول اللہ اس کے اندر جو تخت ہے، تختہ ہے، یہ زندگی کی میعاد اور موت کا پیغام ہے، اور یا رسول اللہ یہ جو درخت ہے یہ آپ کی امت کے جو بھی دنیا میں لوگ آئے ہیں، اس درخت کے جو پتے ہیں، اور اس درخت کا تنا سونے کا تھا، اس کے پتے موتیوں اور یاقوت کے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس درخت کے یہ پتے ہرے ہیں، اس پہ ہر بندے کا پیدا ہونے والے کا مرنے والے کا نام لکھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ جب اس درخت کا کسی نے مرنا ہوتا ہے، اس کا وقت قریب آتا ہے تو اس درخت کے پتے زرد پڑ جاتے ہیں، یا تو اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ جب اس کے پتے خشک ہو کے نیچے گرتے ہیں، اس تخت پہ، اس تھال میں گرتے ہیں، تو یہ جو تخت پہ جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، میں اس کے نام کا پتہ جب گرتا ہے تو وہ نام مٹا دیتا ہوں، اور یا نبی اللہ پھر میں ان فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ جاتے یہ فرشتے ہیں لیکن میں ان سے ہاتھ بڑھاتا ہوں اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ کہاں چوتھا آسمان، کہاں زمین، فرشتے کی طاقت کا عالم دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو معراج خواب کے عالم میں، میں نے کہا اگر ایک فرشتے کو اللہ یہ قوت، یہ طاقت عطا کر سکتا ہے کہ وہ چوتھے آسمان پہ بیٹھ کے یوں ہاتھ بڑھائے زمین پہ میری آپ کی روح کو قبض کر لے، تو کیا جس محبوب کے لیے رب نے کل کائنات بنائی ہے وہ محبوب رات کو آسمانوں کی سیر کر کے نہیں کر سکتا؟ اور عرض یہ ریاض الاظہار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ جب یہ روح قبض کر کے لے آتے ہیں، پھر جنتی جو روح ہوتی ہے نیک بندے کی، تو میں دائیں طرف والوں کو دیتا ہوں 6 لاکھ فرشتہ آگے بڑھ کر اس روح کو استقبال کرتا ہے، تو یا رسول اللہ اس روح کو لے کر رب کی قربتوں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یا نبی اللہ یہ 6 لاکھ فرشتہ ایک بندے کی روح کو لے کے جاتا ہے، پھر دوبارہ زندگی میں وہ فرشتے واپس نہیں آتے ہیں۔ اور یا نبی اللہ جب کوئی گناہگار کی روح آتی ہے تو بائیں طرف والوں کو دیتا ہوں، وہ لے کر جاتے ہیں۔ اب پھر حضور وہاں سے آگے کا سفر ہوا، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضرت ابراہیم جو حضور کے جد امجد ہیں آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے بھی مرحبا یا نبی اللہ، مرحبا یا نبی صالح کہا، باتیں ملاقاتیں ہوئی۔ اب یہاں تک کا جو سفر تھا وہ ایک نور کی سیڑھی کے ذریعے ہوا۔ اب وہاں سے مقام سدرہ بیت المعمور جب حضور نے دیکھا کہ اس کے گرد فرشتے طواف کر رہے ہیں، اب یہاں اس سفر کے اندر بڑی چیزیں آئی۔ حضور علیہ السلام کو آپ کی امت کے سارے لوگوں کے احوال دکھائے گئے۔ کئی لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سامنے تازہ گوشت بھی پڑا ہوا ہے، ایک طرف گندا غلیظ قسم کا گوشت بھی پڑا ہوا ہے، وہ لوگ تازہ گوشت چھوڑ کر اس غلیظ گوشت کو کھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کس طرح کرتے ہیں؟ اور اس کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ دنیا میں حرام سود کھانے والوں کی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ جو پاکیزہ حلال چیزوں کو چھوڑ کر یا رسول اللہ یہ غلیظ کھانے کھاتے تھے، ان کا یہ حال ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا
کہ جو جن کے سروں پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، ان کے پتھروں کے ساتھ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، پھر ان کو دوبارہ ٹھیک کیا جا رہا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کے اوپر تہمتیں لگاتے تھے۔ پھر ایسے لوگ دیکھے کہ جن کو لوہے کے ناخن ہے اور انہی ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ رہے، اپنے جسم سے گوشت اتار رہے۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، عزت والے لوگوں پہ تہمتیں لگاتے تھے، یا رسول اللہ یہ ان کی سزا ہے۔ پھر میرے نبی کریم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر سستی کرتے تھے، پڑھتے تو تھے پر سستی کیا کرتے تھے، کبھی وقت پہ نہیں پڑھتے تھے، وقت گزر جاتا پھر پڑھتے تھے۔ کہا جبریل پڑھنے والوں کا یہ حال ہے، جو سستی کر کے پڑھتے تھے ان کو کتنے عذاب کی تکلیف دی جا رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ بالکل۔ پھر کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جو کانٹے دار جن کو درخت ہیں وہاں سے وہ کانٹے اتار کے کھا رہے ہیں، اور وہ کانٹا کھاتے ہیں تو ان کا حلق، ان کا پیٹ چیر کے پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں وہ کانٹا، پھر ان کا جسم ٹھیک ہوتا ہے، پھر وہ کانٹے کو کھلائے جاتے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ حرام کھانے والے لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر حرام کھاتے تھے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ سارے کئی منظر دیکھے، پھر چوری کے متعلق جو ہے وہ بھی دیکھے، پھر بے حیا پھرنے والی عورتوں کو دیکھا حضور نے۔ وہ ساری چیزیں میرے محبوب نے دیکھی، اللہ نے ساری دکھائی، کہا محبوب اس لیے تجھے یہ سب دکھا رہا ہوں، کل اپنی امت کو جا کے بتانا کہ یہ چیزیں اگر کریں گے تو ایسا عذاب، ایسی چیزیں ان کے سامنے۔ اب پھر وہاں سے بیت المعمور سے آگے سدرۃ المنتہا کی طرف سفر طے ہوا۔ اب وہاں سے ایک رفت پردہ آیا سامنے، اس پہ میرے آقا کریم سوار ہوئے، مقام سدرہ پہ پہنچے۔ سدرہ پہ پہنچ کے حضور نے دیکھا کہ بیری کا درخت ہے، مقام سدرہ پہ بیری کا درخت ہے، جسے مقام سدرہ کہا جاتا ہے۔ اس بیری کے درخت کے پتے اتنے لمبے ہیں، 70 گز دائیں 70 گز بائیں ہیں، ہاتھی کے کانوں جیسے اس کے پتے ہیں، سونے کا اس کا تنا ہے، اس کی ٹہنیوں کے اندر اور شاخوں میں جو لمبائی ہے وہ 70,000 سال کی مسافت اگر کوئی بندہ طے کرے اتنی لمبی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ درخت کس لیے ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ حضور یہ میرا مسکن ہے، یہ میرا مقام ہے، یہ میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ حضور نے دیکھا فرشتوں نے اس درخت کو ڈھانپ لیا اور اس کے پھل اتنے بڑے ہیں جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، گھڑوں کے ایسے نما مٹکے ہیں، اتنے بڑے اس کے پھل ہیں۔ اب وہاں سے میرے آقا جب تشریف لے جانے لگے، جبریل رک گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل چلو میرے ساتھ۔ عرض کی حضور میرا مقام، میرا مسکن یہی ہے، میں یہاں سے آگے نہیں جاتا۔ پھر جبریل یوں کہتے بول کے کہ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے۔ وہ جبریل کس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا سوالات انبیاء کی بارگاہ میں وہی لے کے آتا ہے، فرشتوں کو پیغام دیتا ہے، جنت کے احوال جانتا ہے، جہنم کے احوال جانتا ہے، ہر چیز کی ادائی جبریل کو ہے۔ لیکن مقام سدرہ پہ جبریل بھی کہاں پہ رک جاتے ہیں، عرض کرتے حضور میں یہاں سے آگے نہیں جاتا۔ مشکات شریف کے لفظ ہیں، بزاری کاری نے لکھائی کہ جبریل عرض کرتے یا نبی اللہ یہاں سے میں قدم بھی آگے گیا، ایک روایت میں آتا ہے ایک بال کی مقدار بھی آگے گیا، میرے پر جل کے ختم ہو جائیں گے، بیش میرا وجود جل کے راحت ہو جائے گا۔ یا نبی اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ پہنچ کر سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے
70,000 حجابات کو طے کیا۔ اب اس مقام پہ جب میرے آقا پہنچے، حضور نے فرمایا جبریل تیرا اگر یہ مقام ہے، جبریل آج میں تجھے تیری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ حضور نے 2 مرتبہ جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک مقام افق پہ قرآن کے اندر فرمایا نا، تو وہاں دیکھا تھا زمین اور آسمان کا جہاں کنارہ ختم ہوتا ہے، جبریل کو اصلی شکل میں نبی پاک نے۔ دوسری مرتبہ معراج کی شب جبریل کو اللہ نے 600 پر عطا فرمایا۔ جبریل نے وہ پر کھولے، اصلی چہرہ اصلی روح حضور نے دیکھا۔ دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا جبریل تیری کیا ہی حقیقت، تیری کیا ہی شان۔ کہا جبریل میرے ساتھ نہیں چلتے ہو، یہ تو بے وفائی ہے۔ عرض کی حضور یہاں سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو میرے نبی جبریل ایک بات یاد آئی، یا نبی اللہ کیا؟ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب میرے جد کریم حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، تو تم نے جا کے عرض کی تھی اللہ کے خلیل میں جبریل اس مقام تک جاتا ہوں جہاں تک آج تک کوئی انسان تو کیا کوئی فرشتہ بھی نہیں گیا ہے۔ آپ کی کوئی آرزو تمنا ہو میں رب کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ جبریل میرے جد امجد نے کہا تھا جبریل مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، اور جبریل آج میں بشر ہو کر نبی ہو کر تجھ سے آگے اس مقام پہ جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تیری کوئی آرزو تمنا ہو تو جبریل نے عرض کی حضور یہی تمنا ہے، کل جب قیامت کا دن ہو، پولیس رات ہو، حضور جب آپ کی گناہگار امت پولیس رات سے گزرنے لگے، میں اپنے پروں کو بچھاؤں، آپ کی امت میرے پروں سے گزرے۔ اب یہاں جبریل نے یہ بات کیوں کہی؟ جبریل کو بھی آج سمجھ آ گئی کہ مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ جبریل نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا بولا اس نبی کو امت نہیں بناتا، عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی بولا اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت عطا فرماتا۔ جبریل نے کہا میرے پاس تو کوئی اور آرزو کوئی دعا نہیں ہے جو اس نبی کا وسیلہ دے کر مانگوں۔ اس نبی کی امت اتنی شان والی ہے، اس امت کو اپنے پروں پہ سوار کرنے کا آزاد اپنے لیے بہتر سمجھتا۔ میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے جبریل تیری یہ تمنا پوری ہوگی۔ اب جبریل نے کہا یا رسول اللہ ایک آرزو اور بھی ہے۔ فرمایا جبریل کیا؟ حضور میں نے اپنی اصلی شکل دکھا دی ہے یا نبی اللہ، اب میں آپ کو بھی آپ کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل میں نے تجھے زمین پہ کہا تھا اصلی صورت میں دکھاؤ، تم نے کہا تھا یا نبی اللہ میرے 600 پر دائیں جانب ہے، 600 پر بائیں جانب ہے، میں زمین پہ اپنے پروں کو نہیں پھیلا سکتا۔ حضور اگر مجھے دیکھنا ہو تو مقام سدرہ پہ دیکھ لیجئے۔ اور جبریل میں نے تجھے مقام سدرہ پہ دیکھ لیا ہے۔ جبریل اگر تو نے مجھے دیکھنا ہے تو مجھے دیکھنے کے لیے سدرہ سے پار جانا پڑے گا۔ اللہ نے میرے تیرے نبی کو جو اصلی حسن عطا فرمایا تھا وہ حسن اللہ نے کائنات والوں کی آنکھوں سے چھپا کے رکھا تھا۔ جبریل نے کئی دفعہ عرض کی تھی مولا میں تیرے نبی کو اس کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جبریل تو میرے محبوب کو اس کی شکل میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ آج جبریل کو سمجھ آ گئی کہ میری حقیقت یہ ہے کہ میں سدرہ پہ اپنے پر کھول سکتا ہوں۔ مصطفیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور کا دیدار کرنے کے لیے نہ آسمانوں پہ ضرورت ہے، نہ مقام سدرہ پہ ہے، نہ زمین پہ ہے، نہ بیت المعمور پہ ہے۔ حضور کو دیکھنا ہو تو سدرہ کی بلندیوں سے پار لامکان کی غربتوں میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور میرے نبی نے بھی فرمایا تھا ابو بکر صدیق سے، فرمایا تھا ابو بکر میری حقیقت کو میرا رب ہی جانتا ہے کہ میں حقیقت میں کیا ہوں۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ رائت ربی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو احسن صورت کے اندر دیکھا۔ اب وہاں سے میرے آقا جب بڑے آگے حضور رک آواز آئی کف یا محمد، اے پیارے حبیب ٹھہر جائیے، رک جائیے۔ 70,000 حجابات طے کر کے سب
رف رف کا پردہ ہج پہ سوار ہو کے جب 70,000 پردے طے کیے نا، جب حضور ثم دنا فتدلى فقاب قوسین کی قربتوں میں جانے لگے، آواز آئی کہ یا محمد، او پیارے محمد ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ایکون کا ربی یصلی، اے محمد رک جاؤ، تیرا رب تیرے اوپر سلام پڑھ رہا ہے، آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ اے اللہ نے بھی میرے نبی پہ درود پڑھا ہے، فرمایا ایمان والوں میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، میری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب رب کی قربتوں میں گئے، میرے نبی نے فرمایا فقاب قوسین، ابھی لغت میں درس کا معنی یہ کیا جاتا ہے جب دو قبیلے آپس میں صلح کرتے تھے، جب دو خاندان آپس میں صلح کرتے تھے، ملتے تھے، وہ اپنی کمانیں جو ہوتی جن کو ساتھ ملاتے تھے، اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فقاب قوسین، او میرے محبوب اور قریب ہو، اور قریب ہو، اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے، جیسے دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں۔ رب اپنے محبوب کو اتنا قریب کر کے، میں نے پوچھا رب العالمین اتنا قریب کیوں کیا ہے؟ اللہ اتنا قریب کیوں کیا ہے؟ فرمایا دنیا والوں، یہی حقیقت تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے یار سے کتنا پیار فرماتا ہوں۔ خلق سے اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور میرے نبی نے فرمایا میں اپنے رب کے اتنا قریب ہوا، فرائیت احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، میں نے کل کائنات کو دیکھ لیا، میں نے جو کچھ ماں کہاں ما یکون میں جو کچھ تھا، جو مجھ سے پہلے ہو گیا، جو میرے بعد ہوگا، وہ سب کچھ میں نے جان لیا۔ اللہ نے ساری چیزیں دکھائی۔ اب راز و نیاز کی باتیں ہوئی، وہاں مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے 70,000 اپنے محبوب کو انعام عطا فرمائے، 70,000 احکام عطا فرمائے، 70,000 معروف نہی عن المنکر بتائے، یہ ساری حکمتیں سارے تحفے محبوب کو دیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا محبوب میں کس نام سے تجھے پکاروں؟ یہ جو بھی عبدی ہی اپنے بندہ خاص، اللہ اپنا رسول بھی کہہ سکتا تھا، اپنا نبی بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کہا یا اللہ جب تو مجھے میرا بندہ کہہ کے پکارتا ہے نا، یہ مجھے سب سے پیارا لگا۔ وہاں علماء لکھتے ہیں کہ بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اللہ نے 3 طرح کی گفتگو فرمائی۔ فرمایا محبوب ایک گفتگو جو میرے اور تیرے بیچ راز کی ہے، محبوب وہ تو نے کسی کو نہیں بتانی۔ دوسری فرمایا محبوب وہ گفتگو کی، فرمایا اس کا تجھے اختیار ہے، جس کو چاہو بتا دو، جس کو نہ چاہو نہ بتا۔ اور تیسری فرمایا محبوب یہ احکام سارے اپنی امت کو جا کے بتانے گا۔ پھر نماز کا عظیم تحفہ عطا فرمائے۔ اب پھر واپسی کا سفر بھی بڑا طویل، وہاں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اب جب حضور میں وہ جو راز کی باتیں تھی نا، ان میں ایک راز کی بات جو اللہ نے اختیار دیا تھا محبوب کو کہ بتا دینی ہے۔ حضور کا وقت آخر آیا نا، حضرت عمر بن سیدہ بس معراج کا پیغام ہے، تحفہ جو نبی پاک علیہ السلام کو ملا نماز کا نا، حضور کی معراج تھی رب کو دیکھنا، اور رب نے اپنے محبوب کی معراج کیا، امت کی معراج کیا رکھی، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج۔ اب راز و نیاز کی جو باتیں تھیں، بخاری کی حدیث سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھ سے مانگو کیا مانگتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے والد گرامی سے اجازت لے مجھ سے پوچھو۔ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گئی، کہا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ آج مجھ سے مانگو جو مانگتی ہو جو پوچھتی ہو۔ ابو بکر صدیق نے کہا عائشہ حضور سے جا کے یہ پوچھو کہ معراج کی رب اللہ نے آپ سے جو گفتگو فرمائی تھی، وہ جو راز کی باتیں ہوئی تھی کہ جو دل آئے بتا دو، دل نہ آئے نہ بتاؤ، ان میں سے کوئی ایک بات بتا۔
اللہ سیدہ ام المؤمنین تشریف لے آئی، عرض کی یا رسول اللہ وہ بات بھی جو رب نے کہا تھا راز کی کسی کو بتائیں کسی کو نہ بتائیں، ایک بات بتا دیں۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے ابو بکر صدیق سے یہی توقع تھی، کسی نے دنیا مانگی، کسی نے جنت مانگی، کسی نے کیا مانگا، ابو بکر نے جب بھی مانگا میرا ساتھ مانگا، میرا قرب مانگا۔ عائشہ وہ رب نے جو مجھے راز کی باتیں دینے کا اختیار بتایا تھا، ایک بات یہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا تھا محبوب اپنی امت کو جا کے یہ بھی پیغام دینا، اگر تیرا دل آئے کہ دو دکھی لوگوں کو ایسے جوڑنا ہے جیسے محبوب میرے ساتھ جڑا ہے نا، دو بچھڑے ہوں کو ملا دینا، دو لڑے ہوں کی صلح کرا دینا۔ اور محبوب راز کی باتوں میں کا راز کی بات یہ ہے کہ کسی دکھی انسان کا دل نہ دکھانا اپنی امت کو کہہ دیں۔ عائشہ میرے رب نے مجھے یہ بات سکھائی تھی کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ وہ رب اپنے نبی سے اپنے نبی کی امت سے کتنا پیار کرتا ہے۔ حضور جب واپس آئے اس کی مولا یہ تیری جو معراج کر کے جا رہا ہوں تیرا دیدار ہوا ہے، کیا دوبارہ زندگی میں پھر موقع ملے گا؟ فرمایا محبوب نہیں، یا اللہ جب دوبارہ تیرا جلوہ دیکھنے کا دل کرے گا تو کیا کروں؟ فرمایا محبوب اس کے لیے تو مجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ یا اللہ کیسا تو فرمایا 50 نمازوں کا، مختصر کر کے گرے کے 5 رہ گئی۔ فرمایا محبوب جو پڑھے گا 5 اسے ثواب 50 کا عطا فرما۔ یا اللہ وہ معراج کیسی ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومن، فرمایا مومن کی معراج نماز ہے۔ محبوب تیری نماز تیری معراج مجھے دیکھنا، تیری امت کی معراج نماز ہے۔ تیرا جو امتی غمگین ہوگا، پریشان ہوگا، دکھوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، غموں کے اندر گھرا ہوا ہوگا، محبوب جب مصلی بچھا کر میری بارگاہ میں کھڑا ہوگا، جب میری حمد میری تعریف میری مدح مجھ سے کلام کرے گا، محبوب میں اسی نماز میں سے جواب دیتا جاؤں گا تیرے محبوب تیری امت کی معراج وہاں ہوتا جاؤں گا۔ اسی لیے کلندر روحی نے کہا حضرت اقبال نے کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو دیکھنے کا ایک بہانہ بنی۔ یہ نماز کا ایک بہانہ ہے، میں اور آپ عبادت کریں نہ کریں رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم نافرمانی کریں تب بھی رب کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نماز پڑھ کے جب ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو پاک ہے تیری ذات، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تیرے لیے۔ پھر آگے بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پر۔ بندہ اپنے لیے مانگتا ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ نماز کو قائد واجب ہے، اللہ نے سارے احکام زمین پہ قرآن اٹھا کر پڑھ دی، حج زکات جہاد جو بھی چیزیں دی زمین پر، لیکن نماز وہ واحد تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر عطا فرمایا۔ اس لیے نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، جس حال میں بھی ہو نماز پڑھیں۔ نماز تمہیں رب کے قریب کرتی ہے، رب کی معراج کرتی ہے۔ حضور کو رب نے اس لیے حضور چھپایا نا، فرمایا میرا محبوب میرے وجود کی دلیل بن کے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی میری ذات کا مظہر میری ذات کی حقیقت کو دیکھنا چاہے تو وہ میرے محبوب کو دیکھ لے، میرا محبوب میرے وجود پہ میری ذات پہ دلیل بن کے آیا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی اس عظیم معجزہ معراج کو سمجھنے کی اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر ملنے والا تحفہ نماز اللہ ہمیں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔